السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نند پاگل تھی، اسے زنجیروں سے باندھ کر ایک کمرے میں رکھا جاتا تھا۔ گھر والے کھڑکی سے اسے کھانا اور پانی دیتے۔ ایک دن سب گھر والے ایک فوتکی میں گئے تو میں نے تالا کھولا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر جو حقیقت بتائی، میں وہ سن کر ساکت رہ گئی، کیونکہ اس کے سگے بھائیوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم۔ میرا نام شیبا ہے اور میں اپنے گاؤں کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی، اور پہلی ایسی لڑکی تھی جس کی سرکاری نوکری لگی تھی۔ میں ٹیچر لگ گئی تھی اور اب میری تنخواہ 70,000 روپے تھی۔ پیٹرول کے پیسے ڈال کے میں بہت خوش قسمت تھی۔ سرکاری نوکری لگنا کون سی آسان بات ہے۔ ادھر نوکری لگی، ادھر شادی کی باتیں ہونے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری نوکری سے میرا گھر چلتا تھا۔ میرے ماشاءاللہ سے ماں باپ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن اب میرے لیے رشتے آنے لگے۔ ایسے ایسے لوگوں کے بھی رشتے آنے لگے جو پہلے ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اب کہتے کہ اس کا رشتہ ہمیں دے دو۔ لیکن میں خاندان میں رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بس میرا ایک یہی پوائنٹ تھا جو میں نے اپنے امی ابو سے کہا کہ مجھے خاندان میں رشتہ نہیں کرنا، کیونکہ پہلے یہ لوگ مجھے پوچھتے نہیں تھے۔ میرے چاچو نے تو صاف انکار کیا تھا، اور اب جب میری سرکاری نوکری لگ گئی تھی تو اپنے بیٹے کا رشتہ دیا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بس مجھے خاندان میں رشتہ نہیں کرنا۔ ماں باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی ہے۔ انہوں نے باہر سے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ ان دنوں میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک ہلکی سی بے چینی بھی تھی۔ سکون اس بات کا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا تھا، اور بے چینی اس بات کی کہ اب میری زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ میں روز اسکول جاتی، بچوں کو پڑھاتی تو مجھے اپنے اوپر فخر محسوس ہوتا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچتی کہ کیا میرا ہونے والا شوہر میری محنت اور میری پہچان کی قدر کرے گا یا نہیں۔ گھر میں روز کسی نہ کسی رشتے کا ذکر ہوتا۔ امی مجھے بتاتی کہ فلاں گھر سے لوگ آنے والے ہیں یا فلاں نے پیغام بھیجا ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ میرے لیے بہتر ہو۔ میں نے ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ میرا شریک زندگی ایسا ہو جو مجھے سمجھے، میری عزت کرے اور میرے ساتھ کھڑا رہے۔ امی ابو بھی میری بات کا خیال رکھتے تھے۔ وہ ہر رشتے کو پرکھتے اور پھر ہی آگے بات کرتے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ وہ میری خوشی کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کروں گی، کیونکہ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو پوری زندگی پر اثر ڈالنے والا تھا۔ جلد ہی میرے ماں باپ نے ایک اچھے رشتے کا انتخاب کر لیا۔ بس ماں باپ تھے اور ایک بھائی تھا۔ ایک بہن بھی تھی، پر ان کا کہنا تھا کہ وہ بیمار ہے تو گھر پر ہی ہوتی ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے۔ ہمیں فکر ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بچپن سے ہی ایسی ہے۔ جب بہت چھوٹی تھی تو اس کو جھٹکوں کا بخار ہوا تھا۔ جس میں جھٹکے لگتے ہیں تو تب سے تھوڑی سی ایسی ہے، اس لیے ایک طرف ہی رہتی ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ بہت اچھے، بڑی عزت سے پیش آ رہے تھے۔ بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، لیکن ہمارے گھر میں فریج خراب ہے، بس آپ ایک فریج دے دیں تو ہم اسی کو جہیز سمجھ لیں گے۔ میرے گھر والے بھی خوش ہو گئے، لیکن میرے ماں باپ نے پہلے سے ہی میرا جہیز بنا کر رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ویسے بھی اس کا ہی ہے، اس کا حق ہے، باقی فریج بھی ہم اچھا سا لے لیں گے۔ اور بڑے ہی اچھے انداز میں، خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات طے ہونے لگے کہ ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ لڑکی کا نام وقار تھا، بڑا ہی خوبصورت اور اچھا لڑکا تھا۔
عمر میں بھی کم تھا اور ایسا تھا کہ اسے شادی کر کے میں خوشی محسوس کرتی۔ مطلب کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں کہتی کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے یا اس سے اچھا مل سکتا تھا۔ بہت اچھا انسان تھا۔ اس طرح ہماری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی اور رشتہ داروں کے منہ بھی بند ہو گئے کہ اتنے خوبصورت اور جوان لڑکے سے شادی ہو رہی ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ میری پھپھو نے میرے لیے رشتہ بتایا تھا اور بڑا احسان کر کے بتایا تھا کہ ہماری تو اپنی بیٹیاں جوان ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ دیا ہے، آپ چیک کر لیں۔ جب ہم نے رشتے کے بارے میں تھوڑی بہت جانچ کی تو پتہ چلا کہ اس آدمی کی عمر 40 سال تھی۔ میرے بابا نے رونا شروع کر دیا تھا۔ بابا کا کہنا تھا کہ میری جوان بیٹی کے لیے ایسا رشتہ بتایا ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو وقار تو میری ہی عمر کا تھا، اس کی بھی نوکری تھی، لیکن وہ پرائیویٹ فرم میں کام کرتا تھا۔ لیکن ہماری زندگی اچھی گزرے گی اس کا اندازہ ہو رہا تھا، تو بس شادی ہو گئی اور شادی کر کے میں اپنے گھر آ گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا جب میں دلہن بنی اپنے ہی گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں ایک نئی زندگی کی ہلکی سی روشنی بھی تھی۔ میں جب اس گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف اجنبی چہرے تھے، لیکن ان کے رویے میں اپنائیت تھی۔ ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے اندر لے گئی۔ کمرہ سجا ہوا تھا، ہر چیز نئی اور ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور وقار اندر آیا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں سکون تھا۔ اس نے مجھ سے نرمی سے بات کی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے انداز میں عزت تھی۔ اس نے کوئی روب نہیں ڈالا، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے خوف محسوس ہو۔ میں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا فیصلہ درست تھا۔ اس نے میرے جذبات کو سمجھا اور میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ اس رات میں نے یہ محسوس کیا کہ زندگی واقعی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ساتھ دینے والا انسان اچھا ہو۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اترتے جا رہے تھے اور میں آہستہ آہستہ اس نئے رشتے کو قبول کر رہی تھی۔ مجھے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ آنے والے دن میرے لیے آسان ہوں گے اور میں اس گھر میں اپنی جگہ بنا لوں گی۔ میری شادی کا اگلا دن تھا۔ ابھی تک تو میری خدمت ہی ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہی کھانا، پانی، چائے، ناشتہ سب کچھ وہی مل رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہتی اور دل ہی دل میں اس نئی زندگی کو محسوس کرتی۔ تیار ہو کر باہر گئی تھی منہ دکھائی کی رسم کے لیے، جہاں عورتیں میرے گرد بیٹھی تھی۔ کوئی میرے ہاتھ دیکھ رہی تھی، کوئی چہرہ اور کوئی دعائیں دے رہی تھی۔ پھر میں واپس کمرے میں آ گئی۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ ہر چیز ایک حد تک آسان لگ رہی تھی، لیکن جب میں پہلی بار ٹھیک سے باہر آئی تو میری نظر ایک ایسے منظر پر پڑی جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی نند کو دیکھا۔ وہ شادی میں بھی نہیں تھی اور اس سے پہلے بھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھی جب میں اس لڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بالکل میری ہی عمر کی لڑکی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ دیکھ کر دل میں عجیب سا بوجھ اتر گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی اور اسے زنجیر سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا دکھ تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر اچانک کھڑی ہوئی اور میری طرف بڑھنے لگی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، جیسے اس کے دل میں بہت سی باتیں قید ہوں۔ میں ایک دم سہم گئی، میرے قدم وہیں رک گئے، لیکن زنجیر کی وجہ سے وہ میرے قریب نہ آ سکی۔ زنجیر کی آواز کمرے میں گونجی اور وہ رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میری ساس نے تیز آواز میں کہا، روبینہ تجھے کہا تھا نا یہ تیری بھابھی ہے، بیٹھ جا چپ کر کے۔ وہ فوراً رک گئی
اور آہستہ سے ایک طرف بیٹھ گئی، جیسے اسے عادت ہو چکی ہو حکم ماننے کی۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا میں بیٹھ جاؤں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کرتی، لیکن ہم پھر بھی اسے باندھ کر رکھتے ہیں کہ کل کو کچھ کر نہ دے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی ہے ہماری، بس بیچاری کی قسمت خراب ہے۔ میں آہستہ سے اس کے پاس بیٹھی، اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بھی ڈر رہی ہو۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، کیسی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس مجھے دیکھتی رہی اور خاموش رہی۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ مجھے ہمیشہ ایسے لوگوں سے ڈر لگتا تھا جن کی حالت ٹھیک نہ ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے، لیکن وہ زنجیر میں بندھی ہوئی تھی، اسی لیے میں بھی وہیں سائڈ پر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ اتنا مسئلہ ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ میری ساس نے آہ بھر کر کہا کہ کراتے ہیں بیٹا، علاج ابھی بھی اس کی دوائیاں چل رہی ہیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور بولی، یہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی پیاری تھی، بچپن میں ہی کسی کی نظر لگ گئی، کسی نے اس پر جادو کرا دیا، تب سے اس کی یہی حالت ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں دکھ اتر گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اللہ خیر کرے، اس کے لیے اسے صحت دے۔ میری ساس نے بھی دھیمی آواز میں کہا، ہاں بیٹا، بس کیا کر سکتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر دیر تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی آنکھیں، اس کا ڈر اور اس کی خاموشی میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ روبینہ کو باہر نہیں نکالا جاتا تھا، اسے کمرے کے اندر زنجیر سے باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ اس دن شاید نہلانے کے لیے باہر نکالا گیا تھا اور ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی، اسی کے اندر سے اسے کھانا اور پانی دے دیا جاتا تھا۔ میں جب اس کھڑکی کے پاس سے گزرتی تو اندر سے ہلکی سی آواز آتی، زنجیر کے ہلنے کی آواز، اور کبھی کبھی جیسے کوئی آہستہ سے دیوار پر ہاتھ مار رہا ہو۔ ایک گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ دل میں سوال اٹھتا تھا کہ ایسی زندگی کون جینا چاہتا ہے؟ یہ تو ایک عجیب سی قید تھی جس میں سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا، لیکن میرے پاس ان سب باتوں میں زیادہ دیر کھو جانے کا وقت نہیں تھا۔ میری اپنی زندگی ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی تھی۔ میری سرکاری نوکری تھی اور اسی میں میرا سارا دن گزر جاتا تھا۔ اس گھر سے اسکول زیادہ دور نہیں تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں جب میں تیار ہو کر نکلتی تو وقار دروازے پر میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر اسکول چھوڑنے جاتا۔ راستے میں سورج آہستہ آہستہ نکل رہا ہوتا، سڑک پر ہلکی سی رونق ہوتی اور ہم دونوں خاموشی سے یا کبھی ہلکی ہلکی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے۔ دوپہر کے وقت وہ اپنے دفتر سے واپسی پر مجھے ساتھ لے آتا۔ اس دوران ہماری باتیں ہوتی، کبھی ہم ہنستے، کبھی وہ مجھے اپنے دفتر کے قصے سناتا اور کبھی میں اسکول کے بچوں کی باتیں کرتی۔ کبھی کبھار وہ راستے میں گاڑی روک لیتا، ہم دونوں اتر کر آئس کریم لے لیتے یا کسی چھوٹی سی دکان پر بیٹھ کر چائے پی لیتے۔ کبھی ہم بازار کا رخ کر لیتے، وہاں چیزیں دیکھتے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان لمحوں میں مجھے اپنی زندگی بہت ہلکی اور خوشگوار لگتی۔ گھر واپس آتی تو صحن میں سکون ہوتا، میری ساس نے کھانا تیار کیا ہوتا، خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوتی، میرے سسر اپنے کام سے کام رکھتے تھے، ہم سب مل کر کھانا کھاتے، پھر تھوڑی دیر بعد چائے بنتی، ہم چائے پیتے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرتے۔ دوپہر کا وہ سناٹا جسم کو سکون دیتا اور دل کو بھی۔ شام کے وقت میں اٹھتی تو کچن کا رخ کرتی، آٹا گوندتی، چولہے کی آنچ پر روٹیاں پکاتی، سالن تیار کرتی، برتن دھوتی اور صبح کے لیے سب کچھ سمیٹ کر رکھ دیتی تھی۔ یہ سب کام کرتے ہوئے مجھے تھکن ضرور ہوتی، لیکن دل میں ایک اطمینان بھی ہوتا کہ میں اپنے گھر کو سنبھال رہی ہوں۔
رات کو سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، پھر آہستہ آہستہ سب اپنے کمروں میں چلے جاتے اور گھر میں خاموشی چھا جاتی۔ صبح ہونے سے پہلے میں اٹھ جاتی، ناشتہ تیار کرتی، سب کو کھلاتی اور پھر خود تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل جاتی۔ یوں شام سے لے کر صبح تک کے سارے کام میں خود کر لیتی اور دن کے وقت میری ساس گھر کے باقی کام سنبھال لیتی تھی۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی تلخی نہیں تھی، ہر چیز ایک ترتیب سے چل رہی تھی۔ وقار اکثر کہتا تھا کہ میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں، وہ بالکل بھی سخت نہیں ہیں، وہ کسی کے معاملے میں نہیں بولتے۔ میں اس کی بات سنتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ واقعی میری زندگی آسان گزر رہی ہے۔ ہر چیز ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں روبینہ کی وہ قید بھری زندگی میرے دل کے کسی کونے میں ایک خاموش سوال بن کر رہ گئی تھی۔ ایک دن میری ساس میرے کمرے میں آئیں، پہلے دروازے پر رکی اور آہستہ سے جھانک کر دیکھا، پھر پوچھا کہ وقار تو نہیں ہے کمرے میں؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہیں، آج چھٹی کا دن تھا اس لیے گھر میں خاموشی سی تھی۔ وہ اندر آئیں اور میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ صاف کیے اور پھر ایک کاغذ میری طرف بڑھایا۔ کہنے لگیں کہ بیٹا یہ دیکھو، اس دفعہ بل بہت زیادہ آ گیا ہے۔ میں نے کاغذ لے کر دیکھا تو 15,000 کا بل تھا۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا کہ میرے پاس صرف 5,000 ہیں۔ شادی والا گھر تھا اس لیے شاید بے دہانی میں پنکھے کھلے رہ گئے۔ لوگ جب دوسرے کے گھر آتے ہیں تو کہاں احتیاط کرتے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے اس ملک میں بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولی کہ اگر میں وقار سے اضافی پیسے مانگوں گی تو وہ پریشان ہو جائے گا، اس کے پاس ہوں گے بھی نہیں اور وہ غصہ بھی کرے گا۔ اگر تمہارے پاس ہوں تو تم دے دو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ پہلی بار مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جھجک بھی تھی اور امید بھی۔ میں نے فوراً اپنے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور 10,000 روپے نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ لے لیں۔ ان کے چہرے پر ایک دم سے سکون آ گیا۔ انہوں نے پیسے سنبھالے اور کہا کہ بیٹا وقار سے یہ بات نہ کرنا، وہ کہے گا کہ آپ نے میری بیوی سے پیسے کیوں لیے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، غصہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر گئی۔ مجھے لگا کہ واقعی میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، میں ان کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ مطمئن ہو کر کمرے سے چلے گئیں۔ اگلے دن بھی بل بھی جمع ہو گیا اور میں نے اس بات کو وہیں ختم سمجھ لیا۔ 2 دن کے بعد شام کا وقت تھا، میں میرے امی ابو کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو دل میں خیال آیا کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا۔ اب ہم شادی شدہ ہیں، اپنا گھر ہے۔ میں نے وقار سے کہا کہ جاتے ہوئے 2 کلو سیب لے لیتے ہیں۔ وہ دروازے کے پاس موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا، میں وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی۔ گلی میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا۔ میں نے خوشی سے دیکھا، لیکن جب اس نے تھیلا کھولا تو اس میں سیب کے بجائے کیلے تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ سیب کیوں نہیں لیے؟ سامنے تو پڑے تھے، اتنے اچھے لگ رہے تھے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سیب تو 500 روپے کلو تھے، 1,000 روپے کے آ جاتے۔ میں نے سوچا کہ کیلے لے لیتا ہوں، 200 روپے درجن تھے، دیکھو 400 میں کام ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ لیکن میرے گھر میں تو کوئی کیلے شوق سے کھاتا بھی نہیں ہے۔ وہ ہنس کر بولا کہ کوئی بات نہیں، انہیں کہنا کہ اس کا ملک شیک بنا لیں، صحت بھی بن جائے گی اور مزہ بھی آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ ہنستے ہوئے موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے میرے گھر کی طرف چل پڑا اور میں اس کے پیچھے بیٹھی سوچتی رہی کہ اگر وہ 1,000 روپے کے سیب لے لیتا
तो क्या फ़र्क पड़ जाता। फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। जिंदगी में छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन जरूर रह गई थी। मेरी जब से ससुराल में पहली तनख्वाह आई तो मेरे दिल में एक खुशी सी थी। मैंने सोचा कि मुझे इस खुशी में सबके लिए कोई ना कोई तोहफा खरीदना चाहिए। मैं बाजार गई तो हर चीज को बड़े गौर से देखती रही। फिर मैंने सबके लिए एक एक सूट खरीदा, अपनी सास के लिए भी, अपने ससुर के लिए भी, और वकार के लिए भी, और रुबीना के लिए भी। एक खूबसूरत सा जोड़ा लिया, हल्के रंग का, नरम कपड़े का, ताकि उसे पहनने में तकलीफ ना हो। घर आकर मैंने सबके तोहफे निकाले तो माहौल में खुशी फैल गई। सबने अपने अपने कपड़े देखे, तारीफ की। लेकिन जब मैंने अपनी सास से कहा कि ये रुबीना के लिए खरीदा है, तो उन्होंने फौरन कहा कि उसके लिए लेने की क्या जरूरत थी, वो तो खराब ही करेगी, वो सारा दिन जमीन पर ही बैठी रहती है। मैंने नरमी से कहा कि कोई बात नहीं, बेशक खराब कर दे, लेकिन एक बार इसे नया जोड़ा पहना दे। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम ये सूट वापस कर दो, और जितने पैसों का ये सूट है उतने पैसे मुझे दे दो, मैं उसकी दवाइयाँ ले आऊंगी। मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन मैंने फौरन कहा कि ये क्या बात हुई, दवाइयाँ मैं अलग से ले आऊंगी। कितने की दवाइयाँ हैं? मुझे लगा कि 2-2.5 हजार की होंगी। मेरी सास ने कहा कि 15 हजार की हैं। मैं एक लम्हे के लिए रुक गई। फिर मैंने अपने पर्स से 15 हजार रुपये निकाले और उनके हाथ में दे दिए, और साथ वो सूट भी रखा, और कहा कि आप दवाइयाँ भी ले आएं और उसे एक बार ये जोड़ा भी पहना दें। मेरी सास के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने मुझे दुआएं दी और कहा कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। मुझे लगा कि मैंने सही किया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। मेरी सास कभी किसी बहाने मेरे पास आती, कभी कहती कि घर का खर्च ज्यादा हो गया है, कभी कहती कि फलां चीज लेनी है, और यूं मुझसे पैसे ले लेती। मैं हर बार बगैर कुछ कहे दे देती, क्योंकि मैं घर में सुकून चाहती थी। यहाँ तक कि वकार भी कभी कभी मुझसे पैसे लेने लगे। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे अकाउंट में कितने हैं पैसे हैं। मैंने कहा कि 15 हजार हैं। तो उसने कहा कि ये मुझे भेज दो, मुझे किसी को देने हैं, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैंने उस पर भरोसा किया और पैसे दे दिए। लेकिन जब तनख्वाह आई तो उसने वापस देने का जिक्र तक न किया, और मैं भी खामोश रही कि शायद खुद ही दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मेरी 70 हजार की तनख्वाह में से 40-50 हजार घर में ही खर्च होने लगे। बाकी मैं अपने अम्मी अब्बू के लिए कुछ ले लेती, लेकिन मेरे पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचता था। मैं एक टीचर थी, मुझे रोज तैयार होकर स्कूल जाना होता था। मेरे कपड़े आहिस्ता आहिस्ता पुराने होने लगे, जूते घिसने लगे, लेकिन मेरे पास नए लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देखती तो दिल में एक उदासी सी आ जाती। बिजली का बिल तो जैसे मुकम्मल तौर पर मेरे जिम्मे आ गया था। हर महीने मेरी सास आती और कहती कि बेटा बिल दे दो, और मैं बगैर कुछ कहे पैसे निकाल देती। उधर वकार भी हर महीने 10-15 हजार मुझसे ले लेता और वापस नहीं करता। मैं अक्सर रात को लेटकर सोचती कि ये सब क्या हो रहा है। ये लोग इतने अच्छे हैं, उनका रवैया भी मेरे साथ ठीक है, लेकिन पैसों के मामले में ये ऐसे क्यों हैं। बहू के पैसे इस तरह नहीं लेने चाहिए। वकार की अपनी तनख्वाह भी मेरी जितनी ही थी। उसका काम ऐसा था कि अगर वो मेहनत करता तो उसकी आमदनी बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन अगर वो मेहनत ना करता तो उसके 40 हजार भी मुश्किल से बनते थे। मैं ये सब सोचकर उलझन में पड़ जाती थी। मेरे दिल में सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मैं अभी तक खामोश थी, शायद इस उम्मीद में कि सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। मुझे मेरी सास ने कहा था कि मैं अपने शोहर को ना बताऊं कि वो मुझसे पैसे लेती हैं। मैंने उनकी बात मान ली थी, और दिल में यही सोचा था कि घर का सुकून इसी में है। लेकिन
ایک دن اچانک مجھے ایسی بات معلوم ہوئی جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے پتا چلا کہ وقار کو پہلے سے سب معلوم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں مجھ سے پیسے لیتی ہیں اور وہ خود بھی اس میں شامل تھا۔ اس لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے بھروسے کو کسی نے آہستہ آہستہ ختم کر دیا ہو۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ یہ سب ایک ہی طرف ہے اور میں اکیلی ہوں۔ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ لوگ مجھے استعمال کر رہے ہیں، میرے پیسوں کو اپنا حق سمجھ کر لے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کی۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے، لیکن دل کے اندر ایک بوجھ سا رہنے لگا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ میرے سسر میرے پاس آئے، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ وہ بات کو گھما کر کہہ رہے تھے جیسے انہیں خود بھی مشکل ہو رہی ہو۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ ہم نے جو تمہیں سونے کا سیٹ دیا تھا وہ ہمیں واپس چاہیے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال آئے، لیکن میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے بغیر کسی بحث کے اٹھ کر وہ سیٹ نکالا اور ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ وہی سیٹ تھا جو انہوں نے ولیمے کے دن مجھے دیا تھا، نہ بہت بھاری نہ بہت ہلکا، مگر خوبصورت اور قیمتی۔ میں نے کبھی اس چیز کو اپنی چیز نہیں سمجھ کر رکھا تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے واپس کر دیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ شکریہ بیٹا، تم نے بڑا دل رکھا۔ ان کے الفاظ سن کر میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دے دی، لیکن دل کے اندر ایک خالی پن سا محسوس ہوا۔ رات کا وقت آیا تو گھر میں ماحول بدلا ہوا تھا۔ میرے سسر نے کہا کہ آج کھانا نہیں بناتے، آج باہر سے کچھ منگوا لیتے ہیں۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور میں بھی خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد پیزا آ گیا۔ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے۔ ہنسی مذاق چل رہا تھا جیسے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو، لیکن جب پیزا دینے والا آیا تو اس کے پیسے بھی میں نے ہی دیے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے پیسے دے دیے اور واپس آ کر بیٹھ گئی۔ سب خوشی سے کھاتے رہے اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خالی پن رہ گیا تھا۔ میرا سونے کا سیٹ میرے ہاتھ سے جا چکا تھا، جو آج کے وقت میں کم از کم 10-12 لاکھ کا تھا۔ میں نے رات کو وقار سے بات کی اور کہا کہ ابو نے سیٹ لے لیا ہے۔ میں نے بالکل سادہ انداز میں کہا کہ ہاں ابو کو ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا کس چیز کے لیے ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ اگر اتنی بڑی ضرورت ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہے، ان کی چیز تھی، انہوں نے واپس لے لی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کیوں لیا، میں تو بس یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر واقعی زیادہ مسئلہ ہے تو شاید میں بھی مدد کر سکوں۔ اس نے فوراً کہا کہ تم نے جو مدد کرنی تھی وہ کر دی، اب اس بات کو چھوڑ دو۔ اس کے الفاظ سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک گہری چبھن رہ گئی۔ اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ میں اس گھر میں صرف ایک سہارا نہیں بلکہ ایک ذریعہ بن چکی تھی، جس سے جب چاہا جو چاہا لے لیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ میں ان لوگوں کی حرکتوں سے اتنی تنگ آ گئی تھی کہ میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ہنستے ہوئے نرم لہجے میں بات کرتے، پیار دکھاتے اور پھر اسی پیار کے پردے میں اپنا مطلب نکال لیتے تھے۔ مجھے اب ان کی ہر بات میں ایک حساب کتاب نظر آنے لگا تھا، جیسے ہر مسکراہٹ کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہو۔ میرا شوہر بھی ویسا ہی لگنے لگا تھا۔ پہلے اس کی باتوں میں جو اپنائیت محسوس ہوتی تھی، اب وہی باتیں مجھے بوجھ لگنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر میں سب نے ایک ہی طریقہ اپنا لیا ہو کہ سختی سے کچھ نہیں مانگنا، بس نرمی سے بات کرو، پیار سے کہو اور سامنے والا خود ہی سب کچھ دے دے۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتی تو مجھے یہی احساس ہوتا کہ میں صرف ایک ذریعہ ہوں جس سے وہ اپنی ضرورتیں
पूरी कर रहे हैं। घर का माहौल बाहर से वैसा ही था, हंसी मजाक भी होता था, बातें भी होती थी। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मैं अब उनके साथ बैठती भी तो दिल नहीं लगता। हर बात मुझे मसनूई ही लगती थी, जैसे सब एक किरदार अदा कर रहे हों और मैं उनके सब दरमियान खड़ी हकीकत को देख रही हूँ। दूसरी तरफ रुबीना थी, वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। कभी खिड़की के पास बैठी होती, कभी जंजीर की हल्की आवाज सुनाई देती। मैं पहले उसे देखकर तरस खाती थी, दिल में उसके लिए दुआ निकलती थी। लेकिन अब न जाने क्यों उसे देखकर भी मुझे गुस्सा आने लगा था। शायद इसलिए कि वो भी इसी घर का हिस्सा थी, इसी फिजा का हिस्सा जिसने मुझे अंदर से बदल कर रख दिया था। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। मैं वो शिवा नहीं रही थी जो हर बात पर मुस्कुरा देती थी। अब मेरे दिल में बोझ था, खामोशी थी और एक ऐसा एहसास था जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता चला जा रहा था। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं इन सब को रोककर सीधा जवाब दूं, उनके सामने खड़ी होकर कह दूं कि अब बस बहुत हो गया। लेकिन जैसे ही मैं ये सोचती तो साथ ही एक और ख्याल आ जाता कि अगर मैंने कुछ कहा तो ये लोग फौरन खुद को मासूम बना लेंगे। वो कहेंगे कि हमने तो इसे कभी किसी काम से नहीं रोका, हमने तो उस पर कभी हुक्म नहीं चलाया, ये खुद ही अपनी मर्जी से हमें पैसे देती है। मैं सोचती कि वाकई बाहर से देखने वाला भी यही कहेगा कि ये सब तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा है। फिर मैं ही गलत ठहरूंगी और यहीं ही फंस जाऊंगी। ना मैं खुलकर कुछ कह सकूंगी, ना चुप रहने से दिल का बोझ कम हो रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। एक तरफ दिल कहता था कि हक के लिए बोलना चाहिए और दूसरी तरफ दिमाग डराता था कि बात बिगड़ जाएगी और तुम्हें ही कसूरवार ठहरा दिया जाएगा। मैं हर रात यही सोचते सोचते सोती थी और हर सुबह वही उलझन मेरे साथ जाग जाती थी। अब मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी ही जिंदगी में एक ऐसे मुकाम पर खड़ी थी जहां हर रास्ता मुश्किल लग रहा था और हर फैसला मुझे मजीद उलझा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर के सब लोग किसी फौतगी में जा रहे थे। घर में अजीब सी जल्दी मची हुई थी, हर कोई तैयारी में था। किसी को कपड़े संभालने की फिक्र थी, किसी को जल्दी पहुंचने की जल्दी थी। मुझे कहा गया कि बस खिड़की के पास खाना रख देना रुबीना के लिए। मैंने सर हिला दिया और कहा कि ठीक है। जाने से पहले उन्होंने एक और बात भी की कि गाड़ी का किराया भी तुम दो, हम बाद में देख लेंगे। इस वक्त मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने चुपचाप पैसे निकाल दिए और उन्हें दे दिए। वो सब लोग जल्दी में बाहर निकल गए और घर एकदम खामोश हो गया। मैं किचन में खड़ी थी और बर्तन धोने की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। मेरा दिल बहुत भारी था। मैं सोच रही थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं क्यों हर चीज का बोझ उठा रही हूँ। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और रुबीना के लिए खाना लिया। मैं खाना लेकर उस कमरे की तरफ गई जहां रुबीना बंद थी, वही खिड़की जिससे उसे खाना दिया जाता था। मैंने थाली खिड़की के पास रखी और जैसे ही मैंने आवाज दी तो पहली बार उसकी हलक से कोई आवाज निकली। वो बहुत और कमजोर और टूटी हुई आवाज थी। उसने कहा कि मुझे खोल दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं एकदम रुक गई। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि बोल सकती हो, क्योंकि जब से मैं आई हूं मैंने तुम्हें कभी बोलते नहीं सुना था। उसने दोबारा कहा कि मुझे खोल दो प्लीज। उसकी आवाज में दर्द था और आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं खोल सकती, कुछ और हो गया तो मैं क्या करूंगी। उसने रोते हुए कहा कि मुझे खोल दो, बस एक बार। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कांप गया। मैंने आगे बढ़कर जंजीर को देखा, वो मजबूत बंधी हुई थी, लेकिन मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो बंधन खोल दिया और जैसे ही वो आजाद हुई वो मेरे कदमों में गिर गई। उसने रोते हुए कहा कि अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैं एकदम हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या मतलब।
وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اسے میری طرف دیکھا کہ کہا کہ میں ان لوگوں کی بیٹی نہیں ہوں، میں اس گھر کی بہو تھی، میں وقار کی بیوی ہوں، پہلی اور ابھی بھی ہوں۔ میرے کانوں میں جیسے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں، یہ لوگ مجھے بھی بیاہ کر لائے تھے، میں بھی تمہاری طرح پیسے کماتی تھی، ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی یہی کیا، مجھے ہر طرح سے استعمال کیا اور مجھے نفسیاتی مریض بنا دیا۔ میں خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن تمہارے تو ماں باپ ہیں، تم نکل جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستہ سے اپنے کپڑوں کے نیچے سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ وہی تصویر تھی جس میں وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور وقار اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے تصویر کو دیکھا اور میرے اندر جیسے زمین ہل گئی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن تصویر جھوٹ نہیں بولتی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرا دماغ ایک دم رک گیا اور سوچنے لگا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ لوگ کون ہیں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے پچھلے دنوں کے سب واقعات گھومنے لگے، ہر وہ بات، ہر وہ پیسوں کا مطالبہ، ہر وہ خاموشی، سب کچھ ایک ساتھ سمجھ آنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں ایک ایسے جال میں ہوں جس میں میں خود چل کر آئی ہوں۔ میں نے روبینہ کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چلی جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے اندر کا حوصلہ جمع کیا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے فون نکالا اور پولیس کو کال کر دی۔ روبینہ نے بھی اپنا بیان دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید نظر آئی۔ کچھ دیر میں ہی سب کچھ بدلنے لگا۔ پولیس آ گئی، روبینہ نے اپنا بیان دیا اور وہ تصویر بھی دکھائی جو سب سے بڑا ثبوت تھی۔ میں نے بھی اپنا پورا بیان دیا اور ہر بات بتائی جو میرے ساتھ ہوئی تھی۔ جیسے ہی موقع ملا ہم دونوں نے اس گھر سے اپنا سامان نکالا اور وہاں سے نکل آئے۔ گھر کے دروازے پیچھے رہ گئے اور میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ ہم دونوں کو حفاظت کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ روبینہ کی حالت بہت کمزور تھی، اس کے جسم پر تھکن اور ذہنی دباؤ کے اثرات تھے۔ وہ کئی دن تک علاج میں رہی، میں بھی اس کے ساتھ ہی رہی۔ پھر جب وقار اور اس کے گھر والے واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ سب ان کے خلاف ہو چکا ہے۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی تھی اور ان پر کیس درج ہو چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایک شخص جس کی 2 بیویاں تھیں، دونوں نے ایک ساتھ اس کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ وقت گزرا تو روبینہ میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ وہ میرے ساتھ ہی رہنے لگی کیونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ اب آزاد تھی اور میں بھی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ روبینہ نے MA کر رکھا تھا۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن اس کی زندگی کو زبردستی برباد کیا گیا تھا۔ ہم نے اس کی ڈگری دوبارہ حاصل کی اور اس کے لیے نوکری کی کوشش شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی بدلنے لگی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور اپنی عزت پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں آج بھی اس دن کو نہیں بھولتی جب میں نے پہلی بار سچ کا سامنا کیا تھا، کیونکہ اسی دن میں نے خود کو بھی واپس پایا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ روبینہ نے مجھے حقیقت بتائی اور اس کے بعد ہم دونوں اس دلدل سے نکل آئے، کیونکہ فی الحال میرے ساتھ اتنا برا نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہونا تھا وہ اس سے بھی زیادہ برا ہونا تھا، کیونکہ یہیں سے سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں۔ وقار کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ان لوگوں نے اپنی ضمانت تو کرا ہی لی ہوگی۔ 420 کے کیس میں جو بھی ضمانت ہو تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن بس کیا کریں، مجھے پتا ہے کہ وہ پھر سے کسی نہ کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس دعا ہے کہ کوئی دوبارہ ان کے چنگل میں نہ پھنسے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی مکمل اعتماد نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ رشتہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔
क्योंकि जब नीयत खराब हो तो रिश्ते सिर्फ एक पर्दा बन जाते हैं, जिसके पीछे हकीकत कुछ और होती है। ये भी समझने की बात है कि खामोशी अक्सर जुल्म को ताकत देती है। जब इंसान अपने हक के लिए नहीं बोलता तो दूसरे लोग उसकी खामोशी को कमजोरी समझकर फायदा उठाते हैं। इसलिए वक्त पर अपनी बात कहना और अपने हक के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। मोहब्बत और इज्जत के नाम पर अगर कोई बार बार आपसे फायदा उठा रहा हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके पीछे छुपी नीयत को समझना चाहिए। क्योंकि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती और हर नरमी मोहब्बत नहीं होती। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझबूझ और फैसला करने की सलाहियत होती है। अगर इंसान जज्बात में बहकर फैसला करे तो अक्सर गलत रास्ते पर चला जाता है, लेकिन अगर वो ठंडे दिमाग से सोचे तो बड़े से बड़ा धोखा भी पहचान सकता है। तालीम याफ्ता होना सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं होता, बल्कि असल तालीम वो है जो इंसान को अपने हक और गलत में फर्क सिखाए और उसे ये हिम्मत दे कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठा सके, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। माशरे में बाज लोग दूसरों की कमजोरियों और एतमाद का फायदा उठाते हैं, इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपने फैसले खुद करे और किसी के कहने पर अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर ना छोड़ दे। सच का सामना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यही सच इंसान को आज़ादी देता है और इसी आज़ादी में असल सुकून होता है। इंसान चाहे जितनी भी तकलीफ दे हालात से गुजरे, अगर वो आखिर में सच का साथ दे तो वो दोबारा अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। मुश्किल वक्त में अगर कोई एक इंसान भी आपके साथ खड़ा हो जाए तो वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और बाज़ औक़ात अजनबी लोग भी अपने बन जाते हैं और असल रिश्तों की हकीकत सामने ले आते हैं। बाकी यही दुआ है कि अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे, हर बेटी को अच्छे लोग मिले, किसी के साथ इतना बुरा ना हो जितना रुबीना के साथ हुआ और जितना मेरे साथ हो सकता था। आप सब लोग भी हमारे लिए दुआ कर देना। ये थी हमारी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें, हम और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।